یہ کہانی ہے سیٹھ گانجا والا کی، جو کہ اپنے گھر میں اکیلے رہتا تھا۔ اس کی پتنی کا کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ شہر میں رہتا تھا اور اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ اکثر سیٹھ گانجا والا یہ سوچ کر پریشان ہوا کرتا تھا کہ کیا وہ ایسے ہی اکیلا رہے گا اور اس کی پتنی کی طرح اس کا بیٹا بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ تبھی ایک دن اپنی چھٹی پہ اس کا بیٹا اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے، ارے کیا پاپا، آپ یہاں گاؤں میں اکیلے رہتے ہو؟ میں نے آپ کو کہا میرے ساتھ شہر آ جاؤ، ہم دونوں وہیں رہیں گے۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، یہ شہر تم لوگوں کے لیے ہی بنا ہے، ہم بزرگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے تو گاؤں ہی اچھا ہے۔ اور اپنے بیٹے کے ساتھ شہر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس کا بیٹا اکیلا ہی واپس چلا جاتا ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ایک کام والی اس کے گھر پر آتی ہے اور سیٹھ گانجا والا سے کہتی ہے، سیٹھ صاحب، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں اکیلی ہوں، پلیز مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لیجئے، مجھے سب کام آتے ہیں، جھاڑو لگانا، برتن مانجنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، میں آپ کے سب کام۔ اچھا بس بس بس، ٹھیک ہے، اوکے، کل سے آ جانا تم، مجھے ویسے بھی اپنی کام والی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اکیلے گھر میں کھانا پکا پکا کے اور کھا کھا کے بہت تھک چکا ہوں۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ اور اگلے دن سے وہ کام والی اپنے کام پر آنا شروع کر دیتی ہے اور گھر کے سارے کام دھیرے دھیرے سنبھال لیتی ہے۔ لیکن سیٹھ گانجا والا کی نظر اس پر کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا اور بہانے بہانے اس کے پاس جانے کی بار بار کوشش کرتا۔ اچھا سنو، اتنے دن سے تم کام پر آ رہی ہو، میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام چنبیلی ہے۔ چنبیلی، اچھا، بہت خوب، بہت خوبصورت نام ہے تمہارا۔ اور اس کے اس انداز گفتگو سے چنبیلی کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور گھر جا کر اپنی ماں سے ساری بات بتا دیتی ہے۔ ماں، مجھے کام تو اچھا مل گیا ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے، سیٹھ جی بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی نظر مجھ پر کچھ خاص اچھی نہیں ہے۔ ارے نہیں نہیں بیٹی، پریشان مت ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں سیٹھ کو، وہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، تم بس یہ دھیان چھوڑ دو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے میری بچی۔ اس کی ماں چنبیلی کو اتنا کہہ کر سمجھا بجھا دیتی ہے اور اگلے دن سے پھر چنبیلی کام پر چلی جاتی ہے۔ سیٹھ جی پھر سے اس کے پاس آتے ہیں اور کچھ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چنبیلی، تمہارا گھر میں کون کون ہے؟ جی میری ماں اور میں ہوں۔ اور تمہارے پتا، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میرے پتا، وہ ماں بتاتی ہے کہ وہ شاید کہیں چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر، جب میں بہت چھوٹی تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ اوہ اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اسی قسم کی باتوں میں الجھا کر وہ چنبیلی کے بہت قریب آ جاتا ہے اور اسے اپنے بیڈ روم میں لے جاتا ہے، اسے پکڑ کر اس کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں چنبیلی کی ماں آ جاتی ہے۔ سیٹھ، تم آج تک نہیں بدل سکے، مجھے لگا تھا شاید تم بدل گئے ہو، لیکن آج تو تم حد کر دی، اپنی ہی بیٹی پہ عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون میری بیٹی؟ کون ہو تم؟ نہیں پہچانا مجھے نہیں پہچانا، میں ہوں راکھی، وہ جو آج سے بہت سال پہلے تمہارے گھر نوکرانی تھی، اور بہت سال پہلے تم نے وہی کچھ کیا تھا جو آج اپنی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی سیٹھ؟ اور سیٹھ نے جب یہ آئینہ دیکھا تو اسے اپنے کانوں پر اور آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا کہ وہ اپنی اس لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا کہ رشتوں کی پہچان تک نہیں کر سکا۔ اور یہی سوچتے سوچتے
وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی جیتے جاگتے انسان کے لیے ضمیر پر اتنا بوجھ سہارنا آسان نہیں ہوتا۔